آج ہم بات کریں گے حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کی کرامات سے کس طرح لاکھوں ہندوؤں نے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابو علی قلندر کی کاوشوں اور محنتوں کی برکت سے کئی ہندو مسلمان ہو گئے۔ بالخصوص پانی پت کے راجپوتوں نے تو کثیر تعداد میں اسلام قبول کیا۔ پانی پت میں کوئی 300 کے لگ بھگ ہندو لوگ رہ گئے تھے، باقی سب اسلام قبول کر چکے تھے۔ خلجیوں کی حکومت نے جہاں کہیں بھی راجپوتوں کی ریاستی حکومتیں تھیں ختم کر دیں، اور آپس کی لڑائیوں میں کثیر تعداد راجپوتوں کی ماری گئی۔ اس علاقے کی ایک حاملہ عورت بچتی بچاتی اور چھپتی چھپاتی ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں جوالا پور میں چلی گئی۔ اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام امر سنگھ رکھا گیا۔ جب امر سنگھ جوان ہوا تو اس کی ماں نے مسلمانوں اور ان کی حکومتوں کے مظالم سے آگاہ کیا، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ فلاں فلاں علاقے پر ہماری حکومت اور جاگیر تھی۔ امر سنگھ نے ماں سے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف مسلمانوں سے اپنے آباء و اجداد کا انتقام لے گا، بلکہ اپنی کھوئی ہوئی حکومت بحال اور جاگیروں کو درگزر کرائے گا۔ اس کام کے لیے امر سنگھ اپنے گھر سے نکلا اور دریائے جمنا کے کنارے کشتی کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اب اتفاق کی بات ہے، یہ امر سنگھ کی درخشاں قسمت اتنی تیز تھی کہ دریا کے اسی کنارے پر قریب ہی حضرت ابو علی عبادت میں مشغول تھے۔ کافی دیر امر سنگھ ان کی نماز ادا کرتے دیکھتا رہا۔ جب آپ اسلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی مقناطیسی نگاہ امر سنگھ پر پڑی۔ آپ اس کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے قریب بلایا اور نام پوچھا۔ اس نے نام بھی بتلایا اور اپنی آمد کی اغراض و مقاصد بھی بتلائے۔ حضرت ابو علی قلندر نے اس کو بتلایا، اگر تم اسلام کے حلقے میں داخل ہو جائے تو تیری زندگی کی سارے مقاصد بلا کم و کاست پورے ہو جائیں گے۔ امر سنگھ نے جب یہ بات سنی تو مسکرا کر کہنے لگا، اے محترم بزرگ، آپ بھی کمال کی بات کر رہے ہیں کہ جائیداد اور جاگیریں تو پہلے ہی جا چکی ہیں، اب اسلام قبول کر کے اپنا مذہب دھرم سے بھی جاؤں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، بیٹے، اسلام کے حلقہ بگوشی تیری کایا پلٹ کر رکھ دے گی، اور وہ عزتیں جن کو تو تلاش کرتا پھر رہا ہے، اس سے کروڑوں گنا زیادہ تجھے مرتبہ و مقام حاصل ہوگا۔ امر سنگھ آپ کی شگفتہ گوئی سے متاثر ہو گیا، مگر اس نے عرض کی، میری ماں زندہ ہے اور اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرت ابو علی نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا، جا اپنی ماں سے اسلام میں داخل ہونے کی اجازت لے کر آ۔ لڑکا واپس پہنچا تو ماں سمجھی شاید کشتی نہیں ملی، اسی وجہ سے امر سنگھ واپس آ گیا ہے، مگر جب اس کو پتہ چلا کہ بات قبول اسلام کی ہو رہی ہے تو اس نے تفصیل سے امر سنگھ اور حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کا قصہ سنا۔ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ امر سنگھ نے اپنے پہلو میں حضرت ابو علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کھڑا پایا اور اپنی ماں کو بتلایا کہ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے مجھے دعوت اسلام دی ہے۔ امر سنگھ کی ماں نے حضرت ابو علی قلندر کو دیکھا اور بیشتر اس کے وہ کوئی بات کرتی، حضرت نے فرمایا، اے خاتون، تو اپنے فرزند کو اسلام کے حلقے میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ حضرت مرعوب تو پہلے ہی ہو چکے تھی، مگر اپنی مشکلات بیان کرتے ہوئے بولی، یا حضرت، مجھے امر سنگھ کو مسلمان ہونے کی اجازت دینے میں کوئی تامل نہیں، مگر پریشان ہوں کہ امر سنگھ میرا اکلوتا فرزند ہے، اگر یہ مسلمان ہو گیا تو برادری میں اس سے رشتہ ناتا کون کرے گا؟ حضرت ابو علی مسکرائے اور فرمایا، تیری ساری برادری ہی مسلمان ہو جائے گی، پھر رشتہ ناتا کی فکر کیسی؟ امر سنگھ کی ماں نے گزارش کی، حضرت پھر ابھی امر سنگھ کو مسلمان کر لیجئے، مجھے اس میں کوئی عذر نہیں۔ یہ سن کر وہاں سے ابو علی غائب ہو گئے۔ جب امر سنگھ اجازت لے کر دریا کے کنارے واپس پہنچا تو حیران رہ گیا کہ ابو علی قلندر تو وہاں بدستور نماز پڑھ رہے تھے۔ امر سنگھ نے پہنچتے ہی حضرت کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کی کہ یا حضرت، مجھے ابھی مسلمان کر لیا جائے، میری مادر محترم نے مجھے مسلمان ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اس وقت امر سنگھ کو مسلمان کیا گیا اور اس کا اسلامی نام امر اللہ خان رکھا گیا۔
کچھ ہی عرصہ بعد امر اللہ خان کی خاندانی جاگیریں بھی واگزاشت ہو گئیں اور اس کی ننیال کے سارے علاقے بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کی شادی بھی اس کے خاندان میں ہو گئی، اور اللہ نے امر اللہ خان کو 3 بیٹے بھی دیے جن کے نام شہاب الدین، دولت خان اور شہباز خان تھے۔ ان تینوں کی اولادیں ہنوز پانی پت میں موجود ہیں۔ حضرت ابو علی قلندر کی یہ روحانی وجدانی کرامات کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے